أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کا سبق نمبر 10 غالباً آیت نمبر 99 سے لے کے آیت نمبر 104 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، اگر وقت باقی بچ گیا پھر انشاءاللہ سورہ یوسف کا آخری سبق جو ہے وہ بھی پڑھ لیں گے۔ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سورہ یوسف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر جمعرات کو ہم اگلی صورت جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان بنائے اور ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے، مصائب کو دور فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ فلما دخلوا، پھر جب دخلوا داخل ہوئے وہ سب علی یوسف، یوسف علیہ السلام پہ، آوا آوا ٹھکانہ دیا اس نے، الیہ اپنی طرف، ابویہ اپنی والدین کو، وقال اور اس نے کہا، یعنی جب یوسف کے یہاں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا اور کہا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مصر میں، تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن والے ہو کے، یعنی اللہ نے چاہا تو امن سے رہو، اللہ نے چاہا تو امن سے رہو۔ ورفع
اور بلند کیا، ورفع اور بلند کیا ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ سب گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدہ سجدہ ریز ہو کے، اپنے والدین کو تخت پہ اونچا بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی اے میرے ابا جان، ہاذا یہ تأویل و تعبیر ہے، اور رؤیا یا میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے جو میں دیکھ چکا تھا، یعنی یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها تحقیق بنا دیا اسے، ربی میرے رب نے، حقا سچا، تحقیق اسے میرے رب نے سچا بنا دیا۔ وقد احسن بی اور تحقیق احسان کیا اس نے، بھی مجھ پہ، اذ جب، اخرجنی اس نے نکالا مجھے، من السجن جیل سے، یعنی میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پہ اس وقت بھی احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو وجاء اور لے کے آیا، بکم تمہیں، من البدو دیہات سے، من بعد اس کے بعد، ان نزغ یہ کہ جگرہ ڈال دیا، الشیطان و شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان یعنی اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر چکا تھا۔ ان ربی بے شک میرا پروردگار، لطیف لطیف ہے، مہربان ہے، باریک بین ہے، لما یشاء اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے۔ بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ انہو بے شک وہی، والعلیم خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ربی اے میرے پروردگار، قد آتیتنی یقیناً تو نے دیا، نی مجھے، من الملک ملک بادشاہت، وعلمتنی اور تو نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث موقع سمجھنا باتوں کا، خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ فاطر السماواتی بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، انتا تو ہی، ولی میرا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ توفانی مجھے وفات یعنی مجھے موت دے دے، مسلمہ فرمانبرداری کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي اور مجھے ملا دے، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک یہ، من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، اس الیکا تیری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ وما کنت اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، اجمعو انہوں نے اتفاق کیا، امرہم اپنے معاملے میں، وہم یمکرون اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرصت اگرچہ آپ حرص کرے، آپ خواہش کرے، وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرصت، اس طرح ہے یعنی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ اس کی خواہش کریں۔ وما تسألهم وما تسألهم اور آپ نہیں مانگتے ان سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی مزدوری، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر نصیحت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، مگر نصیحت ہے
तमाम जहान वालों के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तो अब जरा तफसीर पढ़ लेते हैं। ठीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो आज यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता वो पहुंच गया याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और फिर उन्होंने जो बातें की वो कल आपके सामने जिक्र कर दी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को कहा कि सब तुम सब यहाँ पे आ जाओ। अब वो जब वहां पे सारे पहुंचे तो फिर आगे जो वाकया है उसको इस तरह बयान किया गया। फलम्मा दखलू अला यूसुफा, फिर जब याकूब अलैहिस्सलाम के अहल खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम के शहर में दाखिल हुए, यानी शहर से बाहर जो इस्तिकबालिया कैंप होता है वहां पहुंचे। आवा इलैहि अबवैहि, तो आपने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी। जाहिर है कि इस्तिकबालिया कैंप में याकूब अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए कोई ख़ास किस्म की स्टेज वगैरह बनाई गई होगी, या नुमाया किस्म के खेमे होंगे जिनको अच्छी तरह सजाया गया होगा, जिसमें आराम और आसाइश की तमाम सहूलतें फराहम की गई होंगी। अपने पास जगह से ऐसी ही जगह मुराद है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप को ठहराया। और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान वालों से कहा, उदखुलू मिस्र, अब मिस्र में दाखिल हो जाओ। यानी इस इकबालिया कैंप से चल के शहर में दाखिल हो जाओ। इंशा अल्लाह आमीरीन, अल्लाह ने चाहा तो अब आप लोग अमन और अमान में रहेंगे, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हर तरह की आसाइश हासिल होगी। जुदाई की घड़ियां बहुत बीत चुकी है, कहत को भी काफी अरसा हो चुका है। 2 साल तकरीबन गुजर चुके थे, अभी मजीद 5 साल कहत के बाकी थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न इंतज़ाम की वजह से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मजीद परेशानी का खतरा नहीं था, इसीलिए फरमाया कि अमन के साथ मिस्र में दाखिल हो जाओ। यहाँ पर अबवैह का लफ्ज आया है जिसका इतलाक यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप और माँ दोनों पे होता है। हालांकि आपको बता चुके हैं कि आपकी वालिदा बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त फौत हो गई थी। तो इस ज़मन में मुफस्सिरीन की आरा मुख्तलिफ है। बाज़ फरमाते हैं कि कुरान मजीद के ज़ाहिरी अल्फाज इस बात पे दलालत करते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम के हमरा आने वाली आपकी वालिदा ही थी और उस वक्त जिंदा थी। लेकिन मशहूर रिवायत यह है कि वो आपकी वालिदा नहीं बल्कि खाला थी, जो याकूब के निकाह में थी। और खाला भी वालिदा की तरह होती है, उसका अदब और एहतराम, कद्र मंजिलत वो भी माँ की तरह ही होता है। इसीलिए यहाँ पे अबवै का लफ्ज जिक्र किया गया। तो शहर में दाखिल होके मेहमानों का काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम के असल मकाम पे पहुंचा, जहां आपकी रहाइश थी। आप हुकूमत के काम अंजाम दिया करते थे। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, यहाँ पहुंचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पे बिठाया। जाहिर है कि जिस जगह पे बैठ के यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते थे वो खास जगह होगी जहां आम आदमी की रसाई नहीं होती। वो अपने अपने माँ बाप को उस खास जगह पे बिठाया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो सब आपके सामने
سجدے میں گر پڑے، سجدہ ریز ہو گئے، جن میں آپ کے والدین، بھائی اور دیگر اہل خاندان تھے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کا بچپن کا وہ خواب پورا ہو گیا، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر اس طرح ظاہر کی کہ آپ کے 11 بھائی اور ماں باپ آپ کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ تو یہاں پر خروا لہو میں ہو ضمیر کی ضمیر جو ہے یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمام اہل خاندان ماں والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حالانکہ بیٹے کا مرتبہ باپ سے کم ہوتا ہے، بھائیوں کی طرف سے تو سجدہ کرنے کا جواز نکل سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی، وہ معافی طلب کر رہے تھے، لیکن باپ کا سجدہ کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدہ یا خالہ کا سجدہ کرنا یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا کیونکہ بیٹے سے ان کا مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا اور دوسرا سجدہ تعظیم کا۔ جہاں تک سجدہ عبادت کے سجدے کا تعلق ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی وقت اور کسی امت میں جائز نہیں رہا۔ البتہ قرآن مجید میں صرف 2 واقعات کا ذکر ملتا ہے جہاں سجدہ تعظیم کیا گیا۔ پہلے موقع پہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، دوسرا موقع ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ گویا پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ ناجائز نہیں تھا، اسے آداب بجا لانے پہ محمول کیا جاتا تھا، لیکن اس ہماری آخری امت میں کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا سجدہ بھی تعظیمی تھا اور صرف اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ بھی اللہ کے حکم سے تھا ورنہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کی حلت اور حرمت کا حکم آدمی کی نیت کی بنا پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ بظاہر تو سجدے کی ہیئت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرتے وقت اس سے وہی تعظیم مراد لیتا ہے جو ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے، تو پھر سجدہ تعظیم کرنے والا واضح طور پہ کافر اور مشرک ہوگا۔ اگر اس سجدہ سے اس کی مراد ایسی تعظیم ہے جیسی شاگرد استاد کی، بیٹا باپ کی یا رعیت بادشاہ کی کرتی ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں توحید اور شرک پہ بحث کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں مظنات شرک ہے، یعنی شرک کے محل ہے، وہاں پہ شرک کا ارتکاب کرنے والا قطعی کافر اور مشرک ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ میری مراد صرف تعظیم ہے، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس پہ کفر اور شرک کا قطعی حکم لگ جائے گا، کیونکہ اس نے مظنہ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ من ذالک گندگی میں پھینک دیتا ہے، ایسا شخص کتاب اللہ کی توہین کے جرم میں کافر ٹھہرے گا۔ اس کی کوئی تعویل اسے اس جرم سے بری قرار نہیں دے سکے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے سامنے یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس پہ فوراً حکم نہیں لگے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سجدہ کس نیت اور ارادے سے کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے سجدہ عبادت کیا ہے، یعنی مسجود کی، جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں اس کی ایسی تعظیم کی ہے جیسی اللہ کے ہونی چاہیے، تو وہ شخص صریح کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر وہ اسے سجدہ تعظیمی بتاتا ہے تو کہیں گے کہ ایک تو حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے، کیونکہ آخری امت میں غیر اللہ کے سامنے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے لیکن ایسے شخص پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ وہ حرام فعل کا مرتکب سمجھا جائے گا۔
انتہائی تعظیم کی شکل رکوع یا جھکنا بھی ہے۔ تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے، لیکن بعض جھک کر بھی تعظیم بجا لاتے تھے۔ تو اس آخری امت میں تعظیم کے لیے جھکنا بھی مکروہ ہے، تحریمی میں آتا ہے۔ لہذا سلام کرنا ہو یا مصافحہ کرنا مطلوب ہو تو سیدھے کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، جاپانیوں کی طرح بالکل ایک دوسرے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور یوسف علیہ السلام بے منزلہ قبلہ کے تھے۔ اس کی مثال بیت اللہ شریف کی ہے، جسے قبلہ ٹھہرا کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نہ کہ بیت اللہ کے سامنے۔ جس طرح بیت اللہ شریف سجدہ کے لیے ایک سمت اور جہت ہے، اسی طرح خاندان یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو قبلہ ٹھہرا کر سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو کیا تھا، اور ان کی مشکلات دور ہونے پہ یہ سجدہ شکر تھا۔ ظاہر ہے کہ سجدہ شکر بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ایسا کیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کی یہ دو توجیہات مفسرین نے بیان کی ہے۔ ان میں سے پہلی توجیہ عام ہے اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتی۔ جب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو آپ نے فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلِ، کہ میرے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی، یعنی میرے خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا، میرے پروردگار نے اس کو سچا بنا دیا ہے، گویا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ خواب میرے رب نے پورا کیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے احسانات کا ذکر بھی کیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، اور میرے پروردگار نے مجھ پہ احسان کیا، اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، جبکہ مجھے قید سے رہائی دلائی۔ قید کا تو ایک دن بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے، اور بعض روایات میں 9 سال، 12 سال اور 14 سال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا۔ نہ صرف یہ کہ جیل سے رہائی دلائی بلکہ عزت اور اکرام بھی دلا دیا، تو یہ اس مالک کا احسان بھی ہے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، یہ بھی احسان ہے کہ آپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام اور خاندان کو دیہات سے نکال کے لے آیا۔ کنعان کا شہر خود تو دیہات میں نہیں آتا کیونکہ یہ شہری آبادی تھی، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیہات سے مراد کنعان کی قریبی صحرا مراد ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام اکثر جایا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس بھی ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصر کے مقابلے میں کنعان کی تمدنی حیثیت کمتر تھی، اسی لیے اگر کنعان کو بھی بادیہ کہہ دیا جائے، دیہات کہہ دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ خاندان یعقوب کو کنعان سے مصر پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ احسانات فرمائے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرا کر دیا۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا، حالانکہ بھائی آپ کو سخت ترین تکلیفیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو ان کی دل آزاری مطلوب نہ تھی، کیونکہ وہ اقرار کر چکے تھے اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، کہ خطا کار وہی ہے، لہذا ان کو ملامت کرنے کی بجائے آپ نے شیطان کو ملعون کیا کہ اسی نے میرے بھائیوں کے ذہنوں کو خراب کر کے انہیں غلط کام پہ آمادہ کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء،
بے شک میرا پروردگار لطافت والا ہے، جو چاہے۔ لطافت کے دو معنی آتا ہے، ایک باریک بین جیسے وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ بہت ہی مخفی طریقے سے تدبیر کو چلانے والا ہے، اور لطیف کا دوسرا معنی مہربان ہوتا ہے، لیکن اس مقام پہ باریک تدبیر کرنے والا مراد ہے، یعنی وہ ایسے مخفی طریقے سے کوئی تدبیر کرتا ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کسی کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف کام کر رہی تھی، جو اس قسم کے حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہو هو العلیم الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عزم سے واقف ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کو مخلوق نہیں جان سکتی۔ یہ اس کی حکمت کام کر رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو اتنے عروج پہ پہنچا دیا، ورنہ حاسدین نے اور بدخواہوں نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ اس کے بعد رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد تقریباً 23 سال تک روایات میں آتا ہے کہ مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ آپ نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا دل مادی زندگی سے اچھاٹ ہونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا۔ تو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح آپ نے دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار بے شک تو نے مجھے ملک مصر کے اوپر آپ نے حکومت عطا کی۔ یہاں پہ لفظ من جو ہے بیانیہ ہے اور تبعیضیہ بھی ہے۔ اگر اس کو بیانیہ تسلیم کیا جائے، یعنی بیان کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے، تو مطلب ہوگا تو نے مجھے مصر کی بادشاہی میں سے حصہ عطا کیا۔ اصل حکمران تو فرعون تھا، اس نے آپ کو عزیز کے عہدے پہ فائز کیا، تاہم آپ کو بہت حد تک مکمل اختیارات دے رکھے تھے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام عملی طور پہ مصر کے کرتا دھرتا تھے۔ اور اگر من کو تبعیضیہ تصور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار تو نے مجھے حکومتوں میں سے حکومت کا ایک اہم حصہ عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی حکومت تو آپ کے پاس نہ تھی، بلکہ صرف مصر پہ آپ کو اقتدار حاصل تھا۔ ساری دنیا کا اقتدار 4 آدمیوں کو ملا ہے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہے۔ مومنین میں سے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہے، جبکہ تفسیری روایات کے مطابق کفار میں سے شداد اور بخت نصر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس احسان کا ذکر اپنے رب کے سامنے کیا جس کے ذریعے آپ کو حکومت دی گئی، دوسرا احسان یہ ذکر کیا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اے میرے مولا تو نے مجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم بھی عطا فرمایا۔ سورت کے شروع میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی ضمن میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم سکھائے گا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی احسان کا ذکر کیا ہے۔ تعویل کا آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس کا لغوی معنی کسی چیز کو لوٹا کر اس کی اصل حقیقت تک پہنچانا یا ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، اور اس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے، جو ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں کمال عطا فرمایا تھا۔ الجھی ہوئی بات کو سلجھانا، کسی مشکل کام کا حل پیش کرنا، یا کسی معاملے میں صحیح نتیجے پہ پہنچنا،
یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی ضمن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رب قضیت ولا ابا حسن لها، کہ کتنی فیصلہ طلب امور ہے، لیکن افسوس کہ ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم احسان کا بھی ذکر کیا کہ اس نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا، معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ فاطر اور بدیع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے۔ فطور ایسی ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے نمونے کے کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو صرف اپنی صفت اور تجلی سے ایجاد فرمایا، جس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، البتہ اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے آسمان اور زمین کے ایجاد کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہے۔ ولی کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، اور رفیق بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، کارساز بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو ہی میرا کارساز ہے، میرے کام کو بنانا تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اس طرح گویا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری کا اظہار فرمایا، اس کی صفت فاطر کا ذکر کیا، اور اس بات کا اقرار کیا کہ دنیا اور آخرت میں اس کا وہی کارساز ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے مطلب کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست پیش کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت پہ وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خود موت کی تمنا کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، چاہے اسے تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دعا کرنا ہی ہو تو یوں کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ جب کسی کو تکلیف یا پریشانی ہو تو اس قسم کی دعا کرنی چاہیے، براہ راست ہلاکت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو مواقع ایسے ہیں جب موت کی تمنا کرنا درست ہے۔ ایک موقع وہ ہے جب انسان کو دینی طور پہ فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، زندگی میں ایمان ضائع ہو جانے سے بہتر ہے کہ انسان کو ایمان کی حالت میں موت آ جائے۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یکرہ الموت، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا، یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ قلت مال اس کے لیے قلت حساب کا باعث ہوگا، یعنی اس کا حساب بھی کم ہوگا۔ جتنا مال کم ہوگا قیامت کو حساب بھی کم دینا پڑے گا، جس کے بعد زیادہ ہوگا اسے حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا اور پھر پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ تو بہرحال انسان کے لیے ایک تو فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا ہو تو یہ بھی درست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اشتیاق الہی میں کہہ رہے تھے کہ مولا کریم مجھے اسلام پہ وفات دینا، موت دینا۔ اس دنیا میں رہ کے بڑے بڑے مصائب اور علائم دیکھے، تکالیف پائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت اور ہر طرح کی آسائش بھی مہیا فرمائی۔ اب اس فانی دنیا سے دل اچھاٹ ہو چکا ہے، لہذا اب اپنے پاس بلا دے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
مرض الموت میں فرمایا تھا اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ اب رفیق اعلی میں بلا لے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری، اس سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اشتیاق الہی میں اسلام پہ موت کی تمنا کی تھی۔ اسلام پہ موت کی تمنا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت کا خوف انبیاء پہ بھی طاری ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی تو یقیناً ایمان پہ ہوتا ہے اور اس کی نجات بھی یقینی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے وہ بھی عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار ایمان کی حالت میں وفات دینا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی بارگاہ الہی میں یہی دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ آپ اللہ کے عظیم الشان رسول ہے جنہیں ساری دنیا پہ اقتدار حاصل ہوا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہی ان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہ السلام کی یہ تعریف بیان کی ہے یدعوننا رغبا ورہبا، سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں ہماری نعمتوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے، ورہبا اور ہماری کبریائی اور جلال سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہی تعلیم تمام اہل ایمان کو بھی دی گئی ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف رغبت اور اس کی گرفت کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، نہ تو وہ کافروں کی طرح بے خوف ہو جائے اور نہ امید کا دامن چھوڑ دے، کہ یہ بھی کفر کے مترادف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا بھی کی۔ نیک لوگوں کی جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور پھر جنت میں داخل ہو۔ گویا نیک لوگوں کی معیت، نیک لوگوں کا ساتھ یہ مقدم ہے۔ معلوم ہوا کہ خود انبیاء علیہ السلام بھی نیک سوسائٹی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے کہ نیک لوگوں کی رفاقت سے ہی انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ الگ تلگ رہنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے لیکن کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، کہ جو مومن آدمی لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی ایذا رسانی پہ صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو نہ کسی سے ملتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ وہ صبر کرتا ہے۔ تو بہرحال صالحین کا لفظ یہ اچھی سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو کہ ایک مطلوب چیز ہے۔ جب تک اچھی سوسائٹی میسر نہ ہو اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما الاخلاق بالاحوال ولا بالتعلم، کہ اخلاق تعلیم سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ماحول سے ملتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ماحول ٹھیک ہو۔ اگر ماحول درست نہیں ہوگا تو اخلاق بھی درست نہیں ہوگا۔ برے ماحول میں بچے خاص طور پہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں اچھا ماحول ہی نایاب ہو گیا ہے۔ اب تو بہت زیادہ وہ ہو گیا اچھے ماحول، اس کو یہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی میں بھی بیان کرتے رہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا رونا روتے رہے کہ اچھی سوسائٹی میسر نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی انبیاء بھی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں اچھی سوسائٹی کا ممبر بنا دے۔
بہترین معاشرہ، اچھا معاشرہ نصیب فرما دے۔ صالح مرد وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کا بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی صلاحیت عطا فرما دے۔ تو آج کے ہمارے معاشرے میں اچھی سوسائٹی کا فقدان ہے، اس کی وجہ ہر طرف فحاشی، عیاشی، شرک، کفر، بدعت، معاصی، خیانت، دھوکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن ہر سچے مومن کی خواہش یہ ہے کہ اسے آخرت میں اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ پورا قصہ اس سورت کے 11 رکوعات پہ مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں 2 انبیاء یعنی حضرت نوح اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات 2 مکمل صورتوں میں بیان ہوئے، اور ان میں کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے مختلف اجزاء دوسری صورتوں میں بھی بیان ہوئے، تاہم یہ صورت صرف آپ ہی کے واقعات پہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک نے ان واقعات کے صرف وہی حصے بیان کیے جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن مجید کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے جس میں واقعے کی تمام جزئیات بیان ہوں، تاہم بعض تاریخی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہے۔ بہرحال اس آیت پہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اب اگلی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو بیان کیا گیا اور اسے ایک دلیل کے ذریعے سمجھایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو واقعات ہم نے بیان کیے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ پہ نازل کرتے ہیں، ورنہ آپ نے کسی اسکول کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، نہ ہی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی۔ آپ کے ماحول میں تو 99% سے بھی زیادہ لوگ امی یعنی ان پڑھ تھے۔ تو ان واقعات کو صحیح بیان کرنا وحی کے علاوہ ممکن نہیں ہے، اور یہی چیز آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تاریخ میں تو سچ اور جھوٹ یہ خلط ملط ہو جاتا ہے، اس میں سنی سنائی اور غیر مصدقہ باتیں بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے عرب کا مقولہ ہے اکذب الناس الاخباریین، کہ تاریخ میں بہت زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ مگر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بیان کر رہی ہیں وہ 100% حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیب کی خبروں سے تعبیر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پہ اسے دلیل بنایا۔ تو فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ جو غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما كنت لديهم، حالانکہ آپ ان کے پاس تو نہیں تھے، یعنی جس وقت یہ واقعات پیش آ رہے تھے آپ اس وقت نہیں تھے۔ اذا اجمعوا امرهم، جب انہوں نے اپنے معاملے پہ اتفاق کیا، وهم يمكرون، اور جس وقت وہ تدبیر کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے، جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، آپ وہاں موجود تو نہیں تھے جو ان واقعات کے چشمدید گواہ ہوں، گویا آپ حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا کہ نبی تو نہ غیب جانتا ہے اور نہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ حاضر اور ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر جگہ موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت سے متصف نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنانے کی کوشش کی ہے، یہ تو ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ شیطان نے محبت اور عشق کے نام پہ ایسے سبق پڑھائے ہیں، گمراہی کے ایسے جال پھیلائے ہیں جن میں پنس کے لوگ عقیدہ توحید سے محروم ہو جائے اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو شیطان نے ایسی ایسی رسومات بھی ایجاد کی ہے جنہیں دین کے نام پہ انجام دیا جاتا ہے، اور کمزور ایمان والا آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔
قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کے واقعات میں بھی صاف موجود ہے کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں تھے. مثلا سورہ قصص میں ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا. جب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آپ طور کے کنارے پہ تو نہیں کھڑے تھے. مریم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن دازی ہو رہی تھی تو بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ آپ نے زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو. یہ سب باتیں آپ کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے اور یہی چیز آپ کی صداقت کی دلیل ہے. تو حقیقت یہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیکن آپ نے کتنی بھی حرص اور خواہش کریں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. آپ بہت خواہش کریں حرص کریں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ گمراہی میں رہیں گے. لوگوں کی اکثریت ضد عناد ہٹ درمی اور باطل اور رسومات کو نہیں چھوڑے گی. البتہ کچھ ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو حق کو طلب کرنے والے ہوں گے منصف مزاج ہوں گے. ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے کہ دنیا کی غالب آبادی گمراہی میں مبتلا رہی ہے. ایمان والے ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں. آج بھی جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو اسلام کو ماننے والے ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے اور وہ ہر وقت دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کا دین غالب نہ آ سکے. اسکولوں کے ذریعے سے ہاسپٹل کے ذریعے سے مالی امداد کے ذریعے سے لوگوں کو دین حق سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ آپ کی شدید خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وما تسألهم علیہ من اجر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو حق کی تبلیغ ادا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے. آپ تو ان کی خیر خواہی کے لیے لوگوں کو بے لوث تبلیغ کرتے ہیں. ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہی کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. میں تم سے کوئی بدلت و طلب نہیں کرتا. میری بات تو سن لو. میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. انصح لکم. میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. تمہیں دعوت دیتا ہوں ایمان قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. میری اس بے لوث خدمت سے فائدہ اٹھا لو. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. قرآن مجید تمام اہل جہان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اگر کوئی شخص اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا اس ہدایت سے فیضیاب نہیں ہونا چاہتا تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. اس سے قرآن کی حقانیت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس نصیحت سے مستفید ہونے والا وہی خسارے میں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اللہ نے چاہا آیت نمبر 105 یہاں سے لے کے آیت نمبر آخر تک ایک منٹ آیت نمبر 111 تک کل پڑھ لیں گے اور کل سورہ یوسف جو ہے مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.